السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات سے بنی نوع انسان کو نوازا ہے کہ انہیں حیطۂ شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ان انعامات کے باوصف یہ جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں انعام عطا فرمایا، اور زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع عطا فرمایا، ورنہ ہم پلٹ کے پیچھے دیکھیں تو سال کے دوران کتنے عزیز و اقارب ہیں اور کتنے علماء و مشائخ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ چند لمحے کی بیماری کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہماری باری بھی معلوم نہیں کب آئے گی، لیکن آئے گی ضرور۔ اللہ ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جائے۔ تو یہ رمضان کی سعادتوں سے باخبر فرمانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے۔ اس رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکان کی قدر و منزلت مکین سے ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی عزت و آبرو اور مقام اور مرتبہ کہ وہ بیت اللہ ہے اور تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مدینہ طیبہ ہے کہ وہ اس ناطے کہ وہ پیارے پیغمبر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
جائے ہجرت بھی ہے اور جائے مدفن بھی ہے۔ مدینے کو یہ سعادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، مکہ مکرمہ کو بھی اگر سعادت حاصل ہے تو بیت اللہ کی وجہ سے، حرم پاک کی وجہ سے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو جو سعادتیں اللہ ذوالجلال نے دی ہیں وہ قرآن مجید کے نزول کی برکت سے ہے، بلکہ یہ ایک بالکل بدیہی حقیقت ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، باقی 11 مہینوں سے، 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں 12واں یہ مہینہ یہ افضل۔ اور جس رات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نازل کیا وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ جس شہر میں نازل کیا وہ شہر سب سے افضل، جس ہستی پہ نازل کیا وہ ہستی ساری انسانیت بلکہ پوری کائنات سے افضل۔ قرآن مجید کا جس کے ساتھ ناطہ جڑا ہے، جس کے ساتھ تعلق وابستہ ہوا ہے، وہ دوسروں سے کہیں زیادہ درجے اور مرتبے میں بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رمضان کی بھی یہ سعادتیں جو ہیں وہ دراصل قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، بلکہ ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی نہیں، پہلی کتابیں جو اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی ہیں، جیسے صحیفہ صحف ابراہیم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان کتابوں کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان ہی میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح ابن حبان میں اور مسند امام احمد میں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنے صحائف نازل فرمائے، اور تورات اللہ ذوالجلال والاکرام نے 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ انجیل اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 13 رمضان میں عطا فرمائی، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر میں اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی۔ تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب، اس کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا، بلکہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس رات یہ نازل ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس رات سے لے کے اس سے پہلے اور اس کی بعد ایک ایسی حقیقت رونما ہوئی ہے کہ جس کا اکثر و بیشتر ہمیں شعور نہیں اور ہم اس کے قدردان بھی نہیں۔ شعور ہو تو قدردان ہو، اس کی عزت کا علم ہو تو ہم اس کی پاسداری کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ اس رات، جس رات یہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے ایک انقلاب رونما ہوا ہے۔ وہ انقلاب یہ کہ پہلے 2000 سال تک بنی اسرائیل
روحانی اور جسمانی سعادتوں کا مرکز رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل تم غور کرو میری نعمتوں پر، جب انی فضلتکم علی العالمین، جب میں نے تم کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، بنی اسرائیل میں ہی انبیاء اور بنی اسرائیل میں ہی بادشاہ، روحانی قیادت بھی ان کے پاس اور اکثر و بیشتر جسمانی قیادت بھی ان کے پاس، اور یہ کیفیت 2000 سال تک رہی، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مگر جب قرآن نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ بنو اسماعیل پر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سے اس بات کی طرف کھلا اشارہ تھا کہ اب سعادتوں کا مرکز بنو اسماعیل نہیں ہے، بنو اسرائیل نہیں ہے، بلکہ بنو اسرائیل ہے، بنو اسرائیل نہیں بلکہ بنو اسماعیل ہے۔ پہلے جو سرفرازیاں، جو بلندیاں، جو انعام اور جو اکرام بنو اسرائیل کو حاصل تھے، آج سے وہ سارے انعام اور اکرام ختم۔ اب وہ قوم کیا ہے؟ اپنی مسلسل عہد شکنیوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے کی وجہ سے اپنے منصب سے گرا دی گئی ہے۔ اب ان کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل کو کھڑا کیا ہے، اور بنو اسماعیل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قیادت بخشی۔ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور رسوائی اور پھٹکار اب بنی اسرائیل کا مقدر ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت ختم، ان کا وقار ختم۔ اب یہ یہود بالخصوص زندہ رہیں گے تو کسی کی آشیرواد حاصل کر کے زندہ رہیں گے۔ ان کی اپنی قوت اور اپنی حیثیت اب وہ نہیں جو پہلے تھی۔ ان پر اللہ ذوالجلال کا غضب ہے، ان پر اللہ رب العزت کی پھٹکار ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں بلکہ حضرت سلیمان نے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت بھیجی۔ یہ ایسی بدنصیب قوم بن کے رہی۔ اب ان کی جگہ، ان کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو کھڑا کیا ہے، اور انہیں فرمایا ہے اب کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انتم خیرھا واکرمھا الی اللہ، کہ تم اللہ رب العزت کے ہاں بہترین امت ہو اور سب سے مکرم امت ہو۔
اسی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسطیٰ قرار دیا ہے، جس کے معنی عدالت کے ہیں۔ یہ منصب بھی اللہ ذوالجلال نے اس امت کو عطا فرمایا۔ گویا کہ یہ رمضان اور یہ کتاب یہ بنو اسماعیل کی کایا پلٹنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے نازل کی۔ ایک کو محرومیوں اور پستیوں میں دھکیل دیا گیا اور ایک کو عزت و آبرو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اس عزت و آبرو جس کو ملی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے فرد ہیں یا نہیں۔ اس کے اولین فرد تو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انہوں نے اپنی حیثیت کو سمجھا بھی اور اپنی حیثیت کو منوایا بھی، دونوں چیزیں، اپنی حیثیت کو سمجھا بھی اور اپنی حیثیت کو منوایا بھی۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ نہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھ رہے ہیں، نہ اپنی حیثیت کو منوا رہے ہیں۔ ہمارا سر اس لحاظ سے سر بلند رہنا چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی امت کے اللہ ذوالجلال نے ہمیں بنایا ہے، اور آپ کی وجہ سے بہت سے انعام اور اکرام اور اعزازات سے اللہ ذوالجلال نے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ اعزاز ہمیں راس نہیں آ رہا۔ ہم اپنی حیثیت گویا کہ کھوئے جا رہے ہیں، ہماری حیثیت معذرت خواہانہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جنہیں لڑنا نہیں آتا تھا، جنہیں سیادت اور قیادت نہیں آتی تھی، جو صرف آپس میں لڑنے بھڑنا جانتے تھے، کسی غیر قوم کے ساتھ انہوں نے متھا نہیں لگایا تھا، انہوں نے اپنی حیثیت کو کس سے منوایا ہے؟ او بھائیو، ایران سے بھی منوایا اور کیسر و کسرا دونوں سے منوایا، کسرا سے بھی منوایا اور کیسر سے بھی منوایا۔ دونوں نے تسلیم کیا اور دونوں سرنگوں ہوئے، ان کے درباروں میں جا کے عزت و آبرو کے ساتھ انہوں نے محمد رسول اللہ کا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہماری پوزیشن کیا ہے آج؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نوعیت کیا ہے؟ ہمیں اپنی حیثیت بھول گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اکرام اور اعزاز بخشا، ہم اس انعام اور اس اکرام کی قدر کریں، اس کتاب پہ عمل کریں، اس کتاب کو حرز جاں بنائیں، اس سے اپنی رہنمائی پائیں، اس سے ہدایت لیں، اس سے شفا بیماریوں کی ڈھونڈیں، جس کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ کتاب نازل کی تھی۔ لیکن ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، قرآن سے ہم شفا نہیں ڈھونڈتے، قرآن سے ہم صراط مستقیم نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہمارا رخ کسی اور طرف۔ یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اور ہم کس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی حیثیت گنوا رہے ہیں؟ ہمیں اس کا کوئی احساس اور کوئی لحاظ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان ھذا القرآن سبب ترفعہ بید اللہ وترفعہ بایدیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے،
اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ ذریعہ ہے، سبب ہے. یہ ذریعہ ہے اور سبب ہے، جس کا ایک سرا رب ذوالجلال کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا آپ کے تمہارے طرفہ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ میں. فَتَمَسَّكُوا بِهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے تمسک کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑو. فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اور اس سے تمسک کرو گے، اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، تم نہ ہلاک ہوگے اور نہ ذلیل ہوگے. فرمایا لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا بعدہ ابدا، نہ گمراہیوں میں مبتلا ہوگے، نہ ادھر ادھر ٹوئیاں مارنے کی تمہیں ضرورت پڑے گی، بلکہ تم کیا ہوگے؟ عزت و آبروز کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو گے. اس کتاب کے ساتھ تمسک کرو. نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، اور یہی بات حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی آپ نے ارشاد فرمائی، جس کے الفاظ ہیں کہ یا ایھا الناس فإنی قد بلغت وقد ترکت فیکم. لوگو، میں نے بات پہنچا دی ہے، 23 سال میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، سنا دیا ہے. وقد ترکت فیکم، اور میں تمہارے اندر ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ما لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ کبھی اس کو اگر تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا لن تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک اللہ کے رسول کی سنت اور ایک اللہ کی کتاب. فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، میری سنت. سنت بھی کیا ہے؟ یہ کتاب ہی کی تعبیر ہے، کتاب سے کوئی علیحدہ چیز نہیں. معروف روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا تھا، آپ کا طریقہ اور عمل کیا تھا؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خلقہ القرآن. آپ کا خلق و کردار اور عمل وہ قرآن تھا. قرآن مجید میں جو کچھ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، اسی کی عملی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں اللہ ذوالجلال نے ہمیں دی ہیں، بلکہ دوسری بھی تعبیر ہے قرآن مجید ہی کی. اصل چیز قرآن مجید ہے، سنت حدیث اس کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے. پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین. ساری باتیں یہ بات آپ نے وعدے فرمائی ہیں. فرمایا ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر فاروق سے یہ روایت کہ اللہ ذوالجلال ایک قوم کو اس قرآن کی وجہ سے برکت دے گا اور اس کو بلندی اور عزتیں عطا فرمائے گا، اور ایک قوم کو پستیاں اور ذلت میں مبتلا کر دے گا. وہ کیا ہے؟ جو قرآن پہ عمل کرے گا اللہ اس کو عزت و آبرو دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا اس کو اللہ ذلت اور پستی دے. آپ سمجھ رہے ہوں گے، جب ممکن ہے بعض کے اذہان میں یہ سوال آئے کہ ہم تو قرآن کو کم سے کم مانتے تو ہیں، جو قرآن مجید کو مانتے ہی نہیں. آج کی دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں عزت و آبرو ان کی ہے، مسلمانوں کی تو عزت و آبرو ہے نہیں.
آج عزت آبرو ہے کفار کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس، جن کے بارے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ آج عزت کیوں پا رہے ہیں؟ حالانکہ وہ نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں نہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، وہ کیوں عزت پا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، ہم ہیں مسلمان لیکن اسلام میں پکے نہیں ہیں۔ اسلام میں ہم سے مطالبہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کچھ حصہ مانو اور کچھ کو چھوڑ دو، کچھ اپنا لو اور کچھ کو خیر بات کہہ دو۔ اللہ ذوالجلال اس کو نہیں چاہتے، اللہ حکم بھی فرماتے ہیں اور چاہتے اس کو ہیں کہ تم پورے مسلمان بنو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام مکمل ہے، جب دین مکمل ہے، تو پھر ہمیں مکمل طور پر اس کو اختیار کرنا چاہیے، جزوی طور پہ اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے مطالبہ بھی یہی ہے، لیکن ہم کیا اس مطالبے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ جتنی چیز، جتنا ضابطہ یا جتنا اصول ہمارے موافق آتا ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، اور جتنا ہمارے مخالف آتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہے 20 سال سے ہمارے یہاں عدالتوں میں سود کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے یا باقی رکھنا چاہیے۔ آپ کی اسلامی شرعی عدالت وہ اس کو حرام قرار دے چکی ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور کہہ چکی ہے کہ اس کو ملک سے ختم کیا جائے۔ یہ خلاف اسلام ہے، لیکن 20 سال سے حکومتیں اس مسئلے کو لٹکا رہی ہیں، اور لٹکاتے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جناب ہم سود کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم دنیا کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے اس کے بغیر۔ جب اس کے بغیر ہم دنیا میں نہیں چل سکتے تو ہم اللہ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے۔ پھر یعنی اس کو اپنانے کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے، اللہ کے ساتھ پھر نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا ہے جو سود کا معاملہ کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میری لڑائی ہے اس کے ساتھ۔ اب بتلاؤ، اللہ جب ہمارے خلاف لڑے تو ہمیں عزت ملے گی، آبرو ملے گی؟ ان کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ ان کو اس لیے ملی ہے کہ وہ صاف شفاف بالکل کافر ہیں، بالکل منکر ہیں۔ ہم مان کر بھی اس کو نہیں مانتے، ہم تسلیم کر کے بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ یا تو کافر بن جاؤ، تمہارے لیے دنیا کھلی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الدنیا جنت الکافر، دنیا کا جنت، یہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے راستے کھلے ہیں، جو چاہے کرے، جو چاہے اپنائے، اس کے لیے راستے کھلے ہیں۔ لیکن مومن کے لیے منمانی اور مرضی نہیں، بلکہ مومن جو ہے وہ قید کی طرح ہے، قیدی کی طرح ہے۔ مومن قیدی کی طرح ہے۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟
نہیں جی نہیں، ہم تو قیدی نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، ہمارے جی میں جو آئے وہ ہم کریں گے۔ نوجوان ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ اور عمل وہ ہم کیا ہے۔ آپ ہی اب انصاف فرمائیں کہ جب ہمارا طریقہ اور عمل یہ ہے نبی علیہ السلام کے اقدامات اور احکام کے خلاف، تو پھر بتلائیے ہمیں عزت ملے گی؟ بالکل نہیں۔ عزت ان کو ملے گی جو یا تو کافر بن جاؤ، چھوڑ دو دین کو، منمانی پہ اتر آؤ، پھر تمہارے لیے راستے سب کھلے ہیں، پھر سود بھی کھلا ہے، ملاوٹ بھی کھلی ہے، اور ساری جو ہے کاروبار میں حرام خوری، وہ ساری تمہارے لیے راستے کھلے ہیں۔ لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ افسوسناک ہے، وہ یہ کہ کافر ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود وہ اپنی قوم کے ساتھ عقل و شرب کی چیزوں میں، ادویات میں، وہ ملاوٹ کو جرم سمجھتا ہے، وہ ملاوٹ کو جرم سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ سے جو دوائی آتی ہے وہ خالص ہے، کھانے کی چیزیں وہاں سے خالص ہیں، صحیح ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے اور مسلمان کو چیزیں جو دیتے ہیں وہ ملاوٹ والی دیتی ہیں، وہ خالص نہیں دیتے۔ وہ کافر ہو کے اپنی قوم کو خالص چیزیں دیتے ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں۔ کیا امر واقع ہے یہ؟ نہیں ہے۔ وہ کام نہیں کرتے کاروبار میں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اب بتلائیے پھر کاروبار اور کامیابی ان کو ہو یا ہم کو ہو؟ ان کو بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے تو یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ آیت بڑی ہی ہلا دینے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہارا کوئی دین نہیں ہے جب تک تم تورات پر عمل نہ کرو، انجیل پر عمل نہ کرو، جو کوئی تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس پر عمل نہ کرو، تمہارا کوئی دین نہیں۔ تم کہتے رہو کہ ہم بنو اسرائیل ہیں، ہمارے اوپر اللہ جلال والاکرام کے بڑے انعام و اکرام ہیں، انبیاء ہم میں اللہ نے بھیجے ہیں، کہتے رہو۔ فرمایا تمہارے دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ سوال یہ ہے، یہ بات اللہ نے انہیں فرمائی تھی، تمہارا کوئی دین نہیں، تمہاری دینداری کس سے وابستہ ہے؟ جب تم کتاب الہی تورات اور انجیل کے ساتھ تمسک کرو۔ کیا خیال ہے ہماری دینداری قرآن مجید کے ساتھ تمسک کے بغیر قائم رہ سکتی ہے؟ کیا یہ وارننگ اور یہ جو اللہ ذوالجلال نے انہیں سرزنش فرمائی ہے، کیا ہمارے لیے ہم اس کا مصداق نہیں ہو سکتے کہ جناب ہم تو بخشی بخشائی امت ہیں، ہمارے اوپر اللہ ذوالجلال کے بڑے انعامات ہیں؟ ٹھیک ہے انعامات ہیں، لیکن ان انعامات کی قدر ہم نے کیا کی ہے؟ اس کی قدر دانی ہم نے کیا کی ہے؟ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، بات یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کا جرم بھی یہی تھا، وہ تورات کو مانتے تھے، تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔
انجیل پڑھ کے دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار او فقیہ ہو، یہودی مولویوں کو کہتے تھے او فقیہ ہو، او فقیہ ہو، اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تم اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے حکم کی پیروی اور فرم برداری کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اصل معاملہ اللہ کے احکام کی فرم برداری اور پیروی ہے۔ قرآن کو مان لینا اور قرآن کو ماننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ جب انجیل اور تورات کے بارے میں بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا، بتلائیے آج ہماری وہی حالت ہے یا نہیں ہے؟ لستم علی شیء حتی تقیموا کتاب اللہ، تمہارا کوئی دین نہیں ہے جب تم اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ نہ رہو۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے، اس وقت تک ہمارے دین کا بھی اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں کوشش کریں کہ اللہ ہمارا ناطہ، ہمارا تعلق اس کتاب سے جوڑے، صرف ماننے کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے۔ جو کچھ اللہ نے حکم فرمائے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں، اور عمل کی کوشش بھی کریں اور عمل کی دعوت بھی دیں۔ یہ امت اسی لیے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت یہ ہے کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم، اب یہ کام تمہارا ہے، یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دو، تم گمراہیوں سے خبردار کرو۔ اب تم نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ فریضہ ہم کس حد تک ادا کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں بھی یہ فریضہ ادا نہیں کر رہے، اپنے گھروں میں بھی یہ فریضہ ادا نہیں کرتے۔ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ بتلائیے جب یہ کیفیت ہمارے گھروں کی ہے تو ہم کس منہ سے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو بنا کے پھر دوسروں کو سنواریں اور ان کو اس کی تعلیم دیں اور ان کو اس کی دعوت دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس امت کی یہ ذمہ داری ٹھہرا دی گئی۔ اب اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہمیں ذوالجلال ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہمارا ناطہ مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔